قریب میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس دعوت میں تشریف لائے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس سوسائٹی کی ایک تنظیم ہے، رفاہی تنظیم، جس کا نام ہے ریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن. اور اس تنظیم کے نام سے ہی اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک رفاہی تنظیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی بیٹر لیونگ کے لیے اور جو ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم مل جل کے حل کریں. اور اس کا ایک مین آبجیکٹو اس RWA کا یہ بھی ہے کہ جو نان انجینئرز ہیں ہمارے ممبرز، ریزیڈنٹس یا دوسرے ممبرز ہیں، ان کو بھی ووٹنگ اور کنٹیسٹنگ رائٹ کا ان کو رائٹ دیا جائے تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کر سکیں. میں اس سلسلے میں کچھ اپنے تاثرات، اپنے کچھ مشاہدات، اپنے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس RWA کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیوں بنائی گئی ہے، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے نظر نہیں آ رہے. تو ان بھائیوں کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی تقریباً 35-40 سال پرانی سوسائٹی ہے اور آج تک اس سوسائٹی میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوئے. ہمیشہ جتنی بھی MCs آتی رہی اس میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے اور الیکٹڈ MC جو ہے وہ آئی اور وہ انہوں نے آ کے یہاں کام کیے. اگر یہ الیکٹڈ MC نہ ہوتی اور یہ الیکشن نہ ہوئے ہوتے تو یقیناً آپ کو یہاں پہ یہ روڈز نظر نہ آتے اور یہ آپ کو جو اس وقت جو تھوڑا بہت کام نظر آ رہا ہے یہ نظر نہ آتا. جو حضرات 2019 سے پہلے یہاں رہتے تھے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سوسائٹی کی روڈز اور اس سوسائٹی کی جو حالت تھی وہ ناگفتہ بھی نہیں تھے. ہارٹیکلچر کی حالت بہت بری تھی. یعنی جنہوں نے دیکھا ہے اس صورتحال کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اور جو الیکٹڈ MC آئی ہے اس کے بعد سے اس کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. تو یہ الیکشن کا ہونا یہ RWA کے معمولی محنت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو الیکشن نہ ہوتے، اگر ان کے مقابلے میں لوگ نہ آتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. اس میں RWA اور ایک اور گروپ تھا اتحاد گروپ کے نام سے، انہوں نے بڑی محنت کی. ہم ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. ان کو لیڈ کر رہے تھے میجر حق صاحب، وہ آج تشریف نہیں لائے کیونکہ وہ ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ریزیڈنٹس کی میٹنگ ہے. تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس RWA کے تحت یہ روڈز بنی اور اس کے تحت سب سے بڑی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، لیکن وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. ریورس آسموسس جس کا فلٹریشن پلانٹ ہے پورے پاکستان میں RO پلانٹ نہیں ہے. اس کے لیے RWA نے کتنی کوششیں کی ہیں مجھے پتہ ہے اور رخسار صاحب کو پتہ ہے. اس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی اور یہ بہت بڑی نعمت اب ہمارے پاس ہے اور یہ RWA کی وجہ سے ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کام ہیں جو جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارے یہ M بلاک میں وہاں پہ جو وال ہے، باؤنڈری وال، وہ کچھ لوگ بننے نہیں دے رہے، ہم ان کے خلاف FIR کٹوانے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں موقع دے، ہم RWA کے تحت کچھ محنت کر لیتے، کوشش کر لیتے ہیں. میں نے اور رخسار صاحب نے جو وہ پیر صاحب تھے جن کا مزار ان کو بلایا، ان سے بات کی، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ. نہ مجھے پیسے دیتے ہیں نہ پلاٹ دیتے ہیں، تو میری چونکہ اندر پراپرٹی ہے میں تو راستہ نہیں بند کر دے دوں گا، میں تو اپنا راستہ کھلا چھوڑوں گا. اس کے بعد بھی معقول تھی. ہم نے اس کے بعد میٹنگ کی. یہ RWA کے تحت ہونے سارے کام میٹنگ کی، ان کے ساتھ ان کے وہ جو اس کا جو طے کیا، اس کی رقم طے کی، اس کو رقم ادا کی گئی. اس کے بعد